رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا دلوں کو ملانے کا مرکز، کربلا ایمان کو تقویت دینے کا مرکز، کربلا اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کی آماج گاہ، کربلا دلوں کا کعبہ، کربلا تمام کائنات کو یکجا کرنے کا، زمین پر جنت ہونے کا ثبوت مقام کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ اس وقت آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ 18 فروری 2023 عیسوی ہے اور آج 26 رجب المرجب 1443 ہجری کا دن گزر گیا اور شب لگ گئی ہے 27 رجب المرجب کی۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1091 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج کی شب مبعث ہے۔ کچھ جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ لیلۃ المعراج ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک آج کی شب مبعث ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کے تحت آج کے دن مبعوث بے رسالت ہوئے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے مہمان ہیں۔ نجف اشرف سے آئیں، دلوں کو کربلا سے بیٹھ کر نجف اشرف کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید حسن جواز زیدی صاحب، نجف اشرف، حرم امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، نفس رسول کے حرم سے۔ آئیے سنتے ہیں ان کے بیانات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اولاً تو شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی کا کہ جس نے مجھے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا۔ اس مقدس شب کے موقع پر اور اپنی طرف سے امام حسین ٹی وی کی جانب سے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں بعثت رسول کے مسرور موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں اس مسرور موقع پر ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا تمام ناظرین کی دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ یہ مقدس شب ہے، بعثت رسول، گویا انسانیت مر رہی تھی، انسان تو تھے لیکن انسان کے اندر انسانیت نہ تھی۔ اس انسانیت کو تا قیامت تک ایک قاعدے کلی دینے کے لیے کہ جس پر عمل کرنے سے انسانیت بھی باقی رہے، رسول کو بھیجا گیا۔ ویسے تو بعثت رسول 40 سال اور 1 دن کے بعد ہوئی ہے، لیکن رسول خدا جو 40 سال تک کام کرتے رہے اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اگر انسان کو زراعت کرنی ہوتی ہے، کھیتی کرنی ہوتی ہے، کوئی درخت لگانا ہوتا ہے تو وہ پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے،
زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ اس زمین پر بہترین درخت یا بہترین زراعت ہو سکے۔ اگر زمین خراب ہے تو اس کو بہترین بنایا جاتا ہے۔ 40 سال تک رسول تمام عرب کے درمیان میں رہتے رہے اور ان کے دلوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کا دل اس لائق بن جائے کہ اس میں اسلام کا قیمتی پودا لگایا جا سکے، اسلام کا قیمتی درخت لگایا جا سکے، ایسا درخت کہ جس کے لگنے کے بعد انسانیت بھی زندہ ہو جاتی ہے، جس کے لگنے کے بعد اخلاق مکمل ہو جاتا ہے، کردار بہترین ہو جاتا ہے، انسان کے تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب رسول آئے تھے تو دور یہ تھا کہ اگر بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ غیرت یہ سمجھی جاتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر میں نہ دوں گا بلکہ اس کو زندہ دفنا دوں گا، اس لیے کہ کسی اور کے گھر میں اپنی بیٹی کا ازدواج کرنے سے میری توہین ہوگی۔ ایسی سوچیں سماج میں پھیلی ہوئی تھیں، اور ایسے دور میں رسول آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں سامعین کرام کہ کیوں 40 سال تک خدا کو انتظار کرنا پڑا، اور پھر یہ مبارک روز آیا کہ جب غار حرا میں رسول عبادت کر رہے تھے اور اس عالم میں ایک آواز آتی ہے، یا محمد۔ رسول نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب دوبارہ آواز آئی، یا محمد، ایک مرتبہ رسول کی نگاہ پڑی، رسول نے دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے آواز آ رہی ہے، اور وہ نور جناب جبرائیل کا تھا۔ رسول مخاطب ہوئے، جناب جبرائیل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کو کچھ چیزیں یاد ہوں، کوئی ایک خاص چیز یاد ہو، اس سے کہا جائے پڑھو تو وہ وہی چیز سنائے گا جو اس کو یاد ہے، جو ایک چیز اس نے یاد کی تھی وہی ایک چیز سنائے گا۔ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، ان سے جب کہا گیا پڑھو تو اللہ کے رسول توریت کا بھی علم رکھتے ہیں، زبور کا بھی علم رکھتے ہیں، انجیل کا بھی علم رکھتے ہیں، اور خود قرآن مجید کا بھی علم رکھتے ہیں تنزیل سے پہلے۔ تو رسول نے جب سنا کہ اقرا پڑھو تو رسول کہتے ہیں ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تب جناب جبریل کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب رسول نے ابتدائی آیت اس سورے کی سنی تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے اس کے آگے کی تمام آیتیں پڑھنا شروع کی، اس لیے کہ رسول کو اس بات کا علم تھا، قرآن کا علم تھا۔ وہ بات اور ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا اس انداز میں آج پہلی بار ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کو اس آیت کا یا قرآن کا علم نہیں تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے بعثت رسول، جب جبرائیل آئے اور رسول سنا چکے تو اب جناب جبرائیل نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا۔ کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز ظہر کی ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد پیغام قدرت یہ تھا کہ اب آپ اپنے خاص لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ چنانچہ جب خاص لوگوں کی بات ہوئی تو رسول بھی وہاں پہ گئے جو سب سے خاص تھے، اور تاریخ نے بتایا وہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، رسول کی زوجہ۔ رسول ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، گویا اپنے گھر جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مولا کائنات بھی تشریف فرما ہیں، جن کی عمر تقریباً 6 سال یا 7 سال کی ہوگی۔ اور جانے کے بعد رسول خدا نے سب سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پورا ماجرا بتایا، اور مولا کائنات بھی سن رہے تھے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اسلام کی پہلی نماز جماعت
کچھ اس انداز میں ہوئی کہ رسول امام تھے اور معمومین میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور مولائے کائنات تھے، اور یقیناً فرشتے بھی ہوں گے، اور یہ نماز انجام دی گئی۔ حضرات مومنین، ناظرین کرام، بعثت رسول، عید بعثت بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم دن ہے، اور یہ عظیم دن اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس کو عظیم دن بنانے کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ رسول کائنات ان لوگوں کے درمیان میں تھے کہ جو نہ جانے کتنے سالوں سے بتوں کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے، اور ایسے لوگوں کے درمیان میں اعلان وحدت کرنا، اور ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو رسول کو خود اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، ان کو یہ سمجھانا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ کام آسان نہیں تھا۔ اور اس سفر میں کچھ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کا ایسا ساتھ دیا جیسا ساتھ دینے کا حق تھا۔ خدا نے ان ہستیوں کو بظاہر کوئی عہدہ تو نہیں دیا ہے، جیسے کہ معصومین کی تعداد ہے، انبیاء کی تعداد ہے، لیکن جو کام ان ہستیوں نے کیا کہ جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور مولائے کائنات ہیں، کہ وہ کسی عہدے سے کم بھی نہیں ہے جو کام ان ہستیوں نے کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کس ہستی کا نام ہے؟ ارے عرب کی شہزادی کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کی مالدار ہستی کا نام ہے، لیکن جب رسول سے نکاح ہوا اور اس کے بعد جتنی بھی اسلام کو ضرورت ہوتی گئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دولت کو قربان کرنے میں ایک لمحے کے برابر بھی نہیں سوچا۔ بس مرضی رسول کو دیکھا، رسول کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنی تمام دولت کو قربان کر دوں، تو رسول کی صدا پہ لبیک کیا۔ اگر اسلام کو ضرورت ہے، جو بھی چیز میرے پاس ہے، کوئی بھی چیز، محل ہو یا کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہو، اسلام کو ضرورت ہے، نبی کا اشارہ سمجھا فوراً قربان کر دیا۔ یوں تو رسول کی اور بھی زوجہ تھی، لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ اس وقت دیا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، یا یوں کہہ دوں کہ جب اچھے اچھے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں، اس موقع پر رسول کا ساتھ دینے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کھڑی رہی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کھڑی رہی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تمام آرام و آشائش تھی وہ اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ اور اس سفر میں رسول زخمی بھی ہوتے تھے، جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بچے پتھروں سے حملہ بھی کرتے تھے، کبھی رسول کی پیشانی سے خون جاری ہوتا تھا، کبھی رسول کے ہاتھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول کے سر سے لے کر پیر تک لہو لہان نظر آتے تھے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول کے خون کو صاف کرتی تھیں اور رسول سے کہتی تھیں کہ اے محمد، آپ کا خدا سچا ہے تو آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یقیناً آپ کا خدا اس راستے پر کامیابی نصیب کرے گا۔ آج جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ ہی کے اوپر پھول برسائیں گے۔ یہ دور بہت مشکل دور تھا۔ یہ ہستی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور جب بعثت رسول کی بات آئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کو فراموش کر دیا جائے۔ جناب ابو طالب رسول کے اس سہارے کا نام ہے کہ جو اگر سہارا نہ ہوتا تو یقیناً
रसूल खुदा इतनी आसानी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ इस्लाम को ना फैला सकते, और जितनी मशक्क़त रसूल पर हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा मशक्क़त को और बढ़ा लिए अगर जनाब अबू तालिब की पुश्त पनाही ना होती। जनाब अबू तालिब रसूल की परवरिश करने वाले, और रसूल की वैसी परवरिश की जैसी परवरिश करने का हक है। तारीख़ कहती है कि बिअसत रसूल के 3 साल तक तो रसूल अपने ख़ास लोगों में सिर्फ तबलीग करते रहे पोशीदा तरीक़े से, लेकिन 3 साल के बाद खुदा का हुक्म आया कि ऐ रसूल अब अपने क़राबतदारों को बुलाइए और बुलाने के बाद उनसे कहिए जो पैगाम मैंने आपको दिया है। अब रसूल ने मौलाए कायनात को बुलाया और बुलाने के बाद हुक्म खुदा को सुनाया और अर्ज़ किया, है अली इंतज़ाम करिए और तमाम ख़ानदान वालों को बुलाइए। चुनांचे दावत ज़ुल अशीरा का इंतज़ाम हुआ। पहला दिन था, लोगों ने खाना खाया। अब रसूल चाहते ही थे कि कुछ बोलें, उससे पहले ही कुफ़ार मक्का का सरदार उठता है और रसूल को जादूगर और रसूल की बातें ना सुनने के लिए तमाम लोगों को लेकर उठकर चला जाता है। दूसरा रोज़ आया, फिर इन लोगों ने खाना खाया, और तारीख़ कहती है कि इनका सिलसिला यूं ही चलता रहा, इसलिए कि इनको भनक लग चुकी थी कि रसूल खुदा किस बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन जब यही सिलसिला चलता रहा तो अब तारीख़ कहती है कि अगली बार जब दावत पर बुलाया और लोगों ने वही दस्तूर के मुताबिक खाना खाकर भागने की कोशिश की, तो यही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे कि जिन्होंने रोका और गुस्से के आलम में कहा, ख़बरदार, आज जब तक मेरा भतीजा अपने कलाब को मुकम्मल नहीं कर लेगा तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। अब रसूल खुदा ने वो पैगाम पहुँचाया जो खुदा की जानिब से आया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए आया हूँ, तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, तुमको राह हक़ पे चलाने के लिए आया हूँ। तुमने जो भी गलत चीज़ें इस समाज में पैदा की हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और सुनो, जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरा वारिस होगा, मेरा जानशीन होगा। तमाम लोग खामोश थे, लेकिन उसमें एक 9 या 10 साल का बच्चा खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। हजरात, ये थे मौलाए कायनात कि बिअसत रसूल में जिनकी भी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, जिनका बहुत अहम रोल है। अब रसूल खुदा की नुसरत का दावा किया मौलाए कायनात ने। अभी तक दौर ये था कि अल्लाह का रसूल तबलीग दीन के लिए निकलता था तो रास्ते में कुफ़ार मक्का के बच्चे कोई पत्थर मारता था, कोई जादूगर की सदाएं बुलंद करता था, कोई रसूल के ऊपर कूड़ा फेंकने की कोशिश करता था। लेकिन अब मौलाए कायनात ने नुसरत रसूल का ऐलान कर दिया, नुसरत रसूल का वादा कर दिया। अब तारीख़ ने एक अजीब मंज़र लिखा कि अब जो अल्लाह का रसूल मक्के की गलियों से निकला तो कुफ़ारे मक्का के बच्चे उसी अंदाज़ में पत्थर लेकर रसूल का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी रसूल आए और जैसे ही रसूल आएंगे हम रसूल को पत्थर मारेंगे और हम रसूल खुदा जैसे ही आएंगे जादूगर की सदाएं बुलंद करेंगे। अब रसूल खुदा आगे आगे, मौलाए कायनात पीछे पीछे,
اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی بچوں نے ارادہ کیا کہ پتھر اٹھا کر رسول کا نشانہ لگائیں، مولائے کائنات نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلی کو نکالا اور نشانہ لینا شروع کیا۔ اب نشانہ کیسے چوک سکتا ہے؟ عین اللہ کی نگاہیں ہیں اور خود مولائے کائنات کا ہاتھ ید اللہ ہے، تو نشانہ کیسے چوک سکتا ہے؟ اب جس نے رسول کو پتھر مارنے کی کوشش کی، مولائے کائنات نے گٹھلی سے اس کے ہاتھ کا نشانہ لگایا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جس نے رسول کو برا کہنے کی کوشش کی، مولائے کائنات نے ایک اور گٹھلی نکالی اور اس کے منہ کا نشانہ لگایا، اس کا منہ ٹوٹ گیا۔ جس نے بھی رسول کی عزت افزائی میں ذرا سے بھی کمی کرنے کی کوشش کی، رسول کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے کی کوشش کی اور جرأت کے میدان میں قدم بڑھانے کی کوشش کی، ید اللہ نے ایک اور گٹھلی اٹھائی اور اس کے پیروں کا اشارہ کیا، اب اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، اصل وجہ یہ تھی کہ اب تک مکے کے کافرین تمام پریشان ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کو کہہ چکے تھے کہ محمد کو سمجھا لو سمجھا لو سمجھا لو۔ جب جناب ابو طالب نے کھلی چھوٹ دی تھی رسول خدا کو کہ آپ جیسے چاہتے ہیں تبلیغ کریے، ہم دیکھنے والے ہیں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، تو مکے کے کافروں کی یہ سازش تھی کہ اپنے بچوں کو آگے کر دیں، کیونکہ ابو طالب اگر آئیں گے شکایت کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب ابو طالب یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بچے سمجھ لیں۔ اب جب مولائے کائنات نے ہاتھ پیر توڑے تو انہی بچوں کے والدین جناب ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو مارا۔ جناب ابو طالب مسکرا کر وہی جملہ کہتے ہیں، ارے بچوں کا معاملہ ہے، بچے سمجھ لیں، اس میں بزرگ کیا کہیں گے۔ تو حضرات ناظرین کرام، یہ تین عظیم ہستیاں ہیں خود رسول خدا کی جنہوں نے بعثت کے موقع پہ مدد کی، مولائے کائنات جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اس مبارک موقع پر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ مولا تمام ناظرین کرام کی دلی حاجات کو قبول فرمائیں، اور یہ یقیناً بہت ہی مبارک شب ہے۔ آج کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بھی مولائے کائنات کی خدمت میں آتا ہے، اگر نابینا ہوتا ہے تو اس کو بینائی مل جاتی ہے، اگر کسی عیب کا شکار ہوتا ہے تو باعیب ہو جاتا ہے۔ خداوند اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس مبارک شب کے موقع پر جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا کروں گا اس مقدس مقام پر تمام ناظرین کے لیے کہ پروردگار جتنے بھی ناظرین کرام اس تقریر کو، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار اس شب کے مبارک موقع پر بحق امیر المومنین ان سب لوگوں کو جلد سے جلد زیارت کربلا، زیارت نجف اور دیگر جتنے بھی معصومین ہیں ان تمام کی زیارت سے مشرف فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس شب میں بارگاہ خداوند عالم کی خدمت میں دعا گو ہیں پروردگار تجھے اس مقدس شب کا واسطہ کہ اس مقدس شب کی برکت سے اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار امام کے انصار میں سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت پیارا بیان دیا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن نسبت کے اعتبار سے اس کا وقار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ نسبت ہے آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اظہار کی، اور میں شکر گزار ہوں جناب مولانا سید حسن جواد زیدی صاحب کا جو نجف اشرف سے خطاب فرما رہے تھے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا سلامت رہیں۔ شب ہے شب بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کی شب میں غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث بے رسالت کیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے متعلق امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
बेसत से मुतालिका वलकद काना युजाविरु फी कुल्li सनतिन बिहिरा फअराहु वला यराहु गैरी वलम यजमा बैत वाहिद यौमइदिन फिल इस्लाम गैर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खदीजा व अना सालिसुहुमा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इस मौसम में गार हिरा में जाकर इबादत फरमाया करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़कत मैं देख सकता था और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देख सकता था। जिस रात वही नाजिल हुई उस रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते, एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे बीबी सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थी और तीसरा फ़कत में था। यानी पता चला कि अव्वल जिसको खबर मिली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर रिसालत के ऐलान की वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थे। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस में रिसालत हुए हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं का नतीजा थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह मबूस कर इनके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आयात और हिकमत की तिलावत करता हो, इनके दिलों का तज़किया कर दे, अगरचे इससे पहले बहुत ज़्यादा गुमराही के अंदर थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र के अंदर किस लिए मबूस में रिसालत किया गया? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद मबूस में रिसालत किस लिए किया गया? क्योंकि लोग नहायत गुमराही के अंदर मुब्तला थे, परेशानी और जलालत का दौर था। अब सवाल किया जाता है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक फरमाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो बचपन में पैदा हुए हैं, चंद दिन के हुए हैं, दुनिया में आए हैं और तिलावत फरमा रहे क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वल हिकमत आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्यन व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या। मैं अब्दुल्लाह हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दे दिया, अभी दुनिया में आया हूँ, किताब मिल गई है। व जअलनी नबिय्या, और मुझे नबी करार दिया है अल्लाह ताला ने। व जअलनी मुबारका, और मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ, दुनिया में आया हूँ, मुझे मुबारक करार दिया है। ऐनमा कुन्तु, जहाँ कहीं भी हूँ मैं मुबारक हूँ। व औसानी बिस्सलात, और मुझे वसीयत की है, अमर किया है, हुक्म किया है नमाज का। व ज़कात, और ज़कात का हुक्म किया है मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं। इब्तदा से इंतहा तक ज़कात और नमाज का हुक्म मिला है और इब्तदा से इंतहा तक मुबारक हैं। अब ये है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। फिर आगे आयत आई, फरमाया याह्या अलैहिस्सलाम से मुतालिक वातैनाहुल हुक्म हुक्मा सबिया। जनाब याह्या अलैहिस्सलाम कम उम्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया था, नबूवत दे दिया। हमारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के नबी हुए। किस तरीके से? आयात और रिवायात के मुताबिक, जहाँ पर मासूम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया कुन्तु नबियन व आदम बैनल माए व तीन, कुन्तु नबियन व आदम बैनल माए व तीन। फिर दूसरी जगह आया कुन्तु नबियन व आदम बैनल जसद व रूह। यहाँ पर भी आया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुतालिक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बारे में कुन्तु वलियन व आदम बैनल मायतीन। जहाँ नबी रसूल थे वहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके वली थे। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबस की शब है, कल रोज़ा रखिएगा, इबादत कीजिएगा। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर से आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। आइए दिल के अथाह गहराइयों से वक्त इमाम को भी मुबारकबादी दें और मिलकर दुआ करते हुज्जत खुदा के ज़हूर की। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिही व अंसारिही। يا رسول